جیسے سر ڈاکٹر فہیم نے بتایا تھا کہ ہمارے ٹو ڈاٹس کے علاوہ درمیان میں بھی بہت اچھے انسٹیٹیوٹ ہیں ماشاء اللہ. اور سر افضل نے ماشاء اللہ یہ ایک بیڑا اٹھایا تھا. آپ کی نیت اپنی اچھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے کھولتے چلے جاتا ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے یہاں پہ ایک انسٹیٹیوٹ قائم کرنا ہے, اور الحمدللہ بھائی ٹاؤن میں ہمارا انسٹیٹیوٹ اسلامک کمیونٹی سینٹر ماشاء اللہ اسٹارٹ ہو گیا, چل رہا ہے, قرآن کورسز میں ہو رہے ہیں. ماشاء اللہ میں دعوت دوں گا ان کو کہ وہ آئیں اور تھوڑا سا اپنے انسٹیٹیوٹ کا تعارف کریں اور بتائیں اس بارے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی سی سی گوری ٹاؤن جو ہے تقریباً ابھی پہلے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بڑے انسٹیٹیوٹ تھے. ہمارا تو بالکل چھوٹا سا ہے سینٹر ہے, اور ہے بھی ابھی ٹوٹلر ہی ہے, ابھی تو اس کو 1 سال بھی کمپلیٹ نہیں ہوا. یہ لاسٹ ٹائم ہم نے پہلی کلاس جو ہے اس میں شروع کی تھی دسمبر میں, جو رمضان سے پہلے ہی ختم کی ہے. اصل جو قرآن کا سفر جو ہے 6 سال کے ساتھ میں نے تقریباً 17 میں شروع کیا تھا, اور 18 میں ہم نے ایک پروفیسر اسلم جاوید صاحب تھے سلا ٹاؤن کالج کے پرنسپل, ان سے مل کے ہم نے سلا ٹاؤن کالج کی مسجد میں پہلا کورس کیا تھا, اور تقریباً 75 اسٹوڈنٹ تھے جس میں 50+ جو ہے گریجویٹ کیے تھے. لیکن کچھ وجوہات سے وہ ہمیں مسجد چھوڑنی پڑی, مسجد والے ہمیں جگہ نہیں دیتے تھے. پہلی دفعہ ہمیں انہوں نے نکال دیا, تو پھر ہم صدیق پبلک اسکول میں گئے. تو تقریباً وہاں پہ ہم نے کورسز کافی سارے شروع کیے, PCC تک بھی شروع کیے, لیکن پھر کووڈ نے ہمیں سائڈ لائن کیا. تو میں نے گھر میں شروع کیا 3 جو ہے ابھی کمپلیٹ بھی نہیں کیا تھا, تو مجھے خود ہی کووڈ ہو گیا, یعنی وہ درمیان میں رہ گیا. اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب جگہ تو ہے نہیں ہمارے پاس, تو کیا کیا جائے. تو میں نے موو کیا گوری ٹاؤن میں. گوری ٹاؤن میں بھی ایسے شروع کیے تھے میں نے, ایک مسجد والوں سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے مجھے جگہ دے دی. تقریباً 3 کورسز جو ہیں, اسٹوڈنٹس تو کم تھے لیکن کم از کم 3 کورسز کیا. پھر ایک کورس جو ہے میں نے اپنے گھر میں بھی کنڈکٹ کیا جو صرف لیڈیز کے لیے تھا, اور اس کی سب سے بڑی کاوش جو تھی وہ میں نے نہیں کی بلکہ میری وائف نے ساری لیڈیز کو اکٹھا کر کے محلے والوں کو مجھے دیا کہ آپ ان کو پڑھائیں. لیکن بدقسمتی سے ہم سے ابھی کوئی اسٹوڈنٹ پیدا نہیں ہوا ہے, ٹیچرز جو پیدا نہیں ہو سکے. ابھی جو ہے لاسٹ ٹائم یہ دسمبر میں نے شروع کیا تھا سینٹر جو ہے, تو اس میں پہلا کورس میں نے کیا کروایا تھا. اس میں کچھ اسٹوڈنٹ سے زیادہ نہیں ہے کہ وہاں پہ آبادی ابھی بہت کم ہے. ارشد صاحب وہاں سے ایک وزٹ کیا تھا جب میں یہ بنا رہا تھا, اس کو ہم نے 20 جنوری 20 میں شروع کیا تھا. تقریباً 2 سال میں یہ بنا ہے, تو ابھی ہم نے اس کو شروع کیا ہے. ابھی ان سائڈ سے ابھی کافی کچھ اس کا کام وغیرہ رہتا ہے, لیکن ہم نے ایک پورشن اس کا کمپلیٹ کر لیا ہے. وہاں ابھی بہت مسائل ہیں, وہاں بجلی بھی نہیں ہے, ابھی ہم سولر پہ کام کر رہے ہیں تو اس سے ہی چلا رہے ہیں سسٹم کو. اس کے بعد ابھی جو رمضان سے پہلے ایک مجھے جو ہے ایسے کسی نے اپروچ کیا, جیسے وہ ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹارگیٹ کریں آپ. تو میں اکثر ٹارگیٹ تو کرتا رہتا ہوں ادھر, تو میں اپنے ریلیٹیوز ہیں وہاں پہ لالا دار میں, تو ان کو اکثر ٹارگیٹ کرتا رہتا تھا کہ آپ کورس کروائیں, اپنے گھر میں کروائیں یا آپ خود پڑھیں. تو ان کی مسجد والوں کو کوئی ضرورت پڑ گئی کسی عربک ٹیچر کی, لیکن وہ کچھ اور ہی پڑھنا چاہ رہے تھے. تو میں ان کے پاس گیا, میں نے آپ نے ان کو ڈیمو لیسن دیا. میں نے کہا میں تو یہ پڑھا سکتا ہوں, آپ جو کہہ رہے ہو تو شاید کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں. ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی, مجبور تھے بیچارے, ٹائم بھی نہیں تھا, ان کے پاس ٹیچر بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا جی آپ پڑھا رہے ہیں جو بھی ہے, لیکن عربک ہی پڑھائیں کچھ. میں نے کہا جی انشاءاللہ عربک پڑھاؤں گا. لیکن انہوں نے مجھے بہت زیادہ ٹف ٹائم دیا. کبھی وہ کہیں گے جی زور کے بعد پڑھنا ہے, کبھی کہیں عصر کے بعد پڑھنا ہے, ڈیسائڈ نہیں کر سکتے. پھر میں نے کہا جی عصر کے بعد پڑھ لیں, بہتر ہے کہ لوگ تھکے ہوئے آتے ہیں تو پھر تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں, اس لیے اسٹوڈنٹ. تو تقریباً وہاں 35 کے
स्टूडेंट्स यानी लर्नर्स मुझे मिल गए। ज्यादातर एजेंट थे जो सिर्फ लर्नर ही थे, तकरीबन 8-10, तो उसमें सिर्फ 5-7 तो ऐसे लोग थे जो लिख भी नहीं सकते थे, लेकिन वो क्लास अटेंड कर रहे थे। तो कुरान रमजान के नाम से मैंने शुरू कर दिया। अब हर रोज वहां जाना होता था, तकरीबन 4 बजे तकरीबन मैं जाता था घर से, और वहां पहुंचता था, फिर असर के बाद क्लास होती थी और फिर तारी होती थी, और फिर उसके बाद आता था, फिर भी टाइम तो होता ही नहीं था। तो मेरे घर वालों को भी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी कि पूरा रमजान में घर से बाहर ही था। तो गौरी टाउन में भी आते हुए मुझे यहाँ जब शिफ्ट हुआ, मैंने 2 साल पहले जो है एक मस्जिद वालों ने थोड़ी सी जगह दे दी थी, उसमें भी 2-3 कोर्सेज मैंने कराए। डिटेल्स में वैसे मैंने कोई इधर लिखी नहीं है, इतनी कंप्लीट जो है 3 एक बैच वहां भी मस्जिद में भी कराए। तो रमजान से पहले एक और मैंने इंटरेस्टिंग चीज शुरू की कि मस्जिद वालों से बहुत दफा मैंने कहा कि आप कुछ तजवीज का बंदोबस्त करें कि हमारी तजवीज ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन वो 1 साल के अरसे में कोई वो कंप्लीट नहीं कर सके थे, यानी कि कोई टीचर अवेलेबल नहीं हुआ मैं। तो मैंने क्या किया, मैंने डॉक्टर साहब का कोर्स जो है डाउनलोड किया और उसको 2 दफा खुद से बैठ के घर में आराम से पढ़ा, और खुद उसको मल्टीमीडिया के थ्रू पढ़ाना शुरू कर दिया। एवरी फ्राइडे में पढ़ाता था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तजवीज काफी हद तक बेहतर हो गई है। अल्लाह आलम उनको समझ आई है या नहीं आई, मेरी तजवीज जो है काफी बेहतर हो गई है। तो मैं आप जितने भी नए लोग हैं इनको यही सजेस्ट करूंगा कि डॉक्टर साहब की जो तजवीज कोर्स है बहुत आसान है। 2-4 दफा खुद 2-3 दफा खुद पढ़े और फिर उसको पढ़ा भी सकते हैं आप लोग। तो अभी लेटेस्ट जो है QC1 में इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह अपने सेंटर में भी शुरू करूंगा, और फिर लालाधार में QC2 भी शुरू करने वाला हूँ, और मजीद प्रोसेस विदन जो है उसका स्पेसिफिक टाइम है अभी मैंने स्केड्यूल नहीं उसका बनाया है, लेकिन इंशाल्लाह 2-3 कोर्स और भी QC1 के या QC2 का एंड ऑफ द ईयर इंशाल्लाह होगा। तो बहुत शुक्रिया। सारी जो है एक्चुअली इंस्पायरेशन जो है मुझे यहीं से मिली है। जैसे मैंने शुरू किया था, एक बैनर देखा था मैंने मस्जिद के बाद का, ये कुरान समझिए, तो मैं एक दफा आ गया इधर, तो फिर यहाँ से वापस नहीं जा सकता। अभी मैं खुद भी बैनर लगाता हूँ, लोगों को भी पम्पलेट वगैरह देता हूँ, लेकिन कभी ना कभी लोग देखते ही होंगे, जो नहीं आते कभी ना कभी इंशाल्लाह जरूर आएंगे। तो बहुत शुक्रिया है अल्फलाह का और अल्फलाह की टीम का, कि जब भी मैंने इनसे कोई चीज चाहिए, बुक्स वगैरह चाहिए, कोई मटीरियल चाहिए होता है, कॉल करता हूँ, किसी को भी कॉल करता हूँ। यहाँ पे अब्दुर्रहमान साहब हैं, शहजाद साहब हैं, हुसैन साहब हैं, उस वक्त चीज को प्रोवाइड कर देते हैं, सॉफ्ट कॉपी भेज देते हैं, टेस्ट वगैरह बना देते हैं, असाइनमेंट्स दे देते हैं, बुक्स भेज देते हैं। तो इनका सबसे ज्यादा शुक्रिया तो उनका है जो हमें सपोर्ट करते हैं। इनके बगैर तो हम ये आगे जो है बढ़ ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल काम है। तो सबसे ज्यादा जो शुक्रिया अरशद मलिक साहब का, जिन्होंने हमें ये इंस्पायरेशन दी, जो हम इसको आगे लेके चल रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर।